اس سے پہلے کہ اللہ کس کی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے، کس کے حق میں کس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو آپ کے حق میں کسی کی دعا قبول ہوگی وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی، اولاد کے حق میں۔ حتیٰ آپ کسی نے جب کہا کہ بھئی اگر میرے ماں باپ نہیں ہیں زندہ تو پھر کیسے دعا کی ضمانت ہو، تو کہا ان کی قبر پہ تو جا سکتے ہو، ان کی قبر پہ ہی جا کے مانگ لو تب بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں ماں باپ ہی میرے لیے دعا کریں، انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا۔ احادیث میں نہیں، اولاد بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگے، کہ انسان جب اولاد بھی مانگتی ہے تو انسان کی قبول ہوتی ہے۔ تو دونوں طرف سے دعا کی قبولیت کا کہا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور کون سا طبقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی عیادت کے لیے جائے تو مریض سے کہے میرے لیے دعا کرو۔ تین حالتوں میں انسان خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تین حالتوں میں اگر سننا چاہیں گے تو کہا تین حالتوں میں خدا سے انسان بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک جب بیمار ہو تو بیمار سے کہو کہ میرے لیے دعا مانگے۔ دوسرا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہے۔ اور تیسرے مہمان کی دعا میزبان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو مہمان بلاؤ، گھر پہ دعوت دو تو ہمیشہ مہمان سے دعا کرواؤ، تو اپنے حق میں مہمان سے دعا کرواؤ۔ اور بہت سے افراد نے کہا کہ اور کس طبقے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ محتاج کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی حاجت روائی کرو تو دعا کے لیے کہو۔ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب اگر کسی کی حاجت روائی کرو تو اس سے دعا کے لیے کہو، کیونکہ محتاج کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے وعجل فرجهم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی مظلوم ہے اور اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تو اسے کبھی اذیت نہ کرنا، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ۔ ویسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں آپ لوگ بے کس، جس کا کوئی نہ ہو، تو کہا بے کس پہ کبھی ظلم نہ کرنا، کیونکہ بے کس کی دعا بد دعا یا دعا جو بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ خدا جس کا کوئی نہ ہو، خدا کہتا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کی فوراً سنوں گا۔ ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہے، تو اس لیے ایسے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو بہت ہی مظلوم ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یتیم پروری کرو، اور یتیموں سے کہو کہ دعا مانگیں آپ کے حق میں، بیوہ سے کہیں کہ دعا مانگے، کیونکہ جس کا کوئی نہ ہو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔